ختم کر دیں گے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا ان کا خدا بھی ہے، ان کا مصطفیٰ بھی ہے۔ جب یہ مصطفیٰ پر یقین کرتے ہیں، جب یہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ لیا ہے، جب ایمان مصطفیٰ پر لے آئے ہیں، جب رب کو رب مان لیا ہے، جب خدا کو خدا مان لیا ہے، قرآن کو قرآن سمجھ لیا ہے، کعبے کو کعبہ مان لیا ہے، تو پھر ان کا خدا مددگار بھی ہے، مصطفیٰ رہنما بھی ہے۔ تو پھر ان کا مددگار اللہ ہے، رہنما مصطفیٰ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے چند غلاموں سے مشورہ فرمایا، جو اس وقت چند تھے، یا 313 تھے، یا 300 تھے، یا 260 تھے، جتنے بھی تھے سارے حضور کے غلام تھے۔ آپ بھی حضور کے غلام ہیں، اونچا کہتے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے سنیے بخاری شریف کی حدیث، انشاءاللہ یہ پورا تذکرہ بدر کا حدیثوں سے پیش کروں گا، آپ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قال سمعت ابن مسعود یقول شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کاش میں مقداد بن اسود کی جگہ ہوتا، جو انہوں نے بات فرمائی، کاش کہ وہ زبان میری ہوتی، زبان میری ہوتی، الفاظ وہی ہوتے جو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائے ہیں حضور کے حکم کے مطابق، کاش کہ وہ میں ہوتا۔ اب وہ الفاظ کیا تھے، وہ گفتگو کیا تھی، حضرت مقداد بن اسود نے جو فرمائی تھی، وہ ذرا گفتگو سنیے۔ بخاری کی حدیث ہے 3952 نمبر، کتاب المغازی، عربی کی کتاب، اس کے اندر یہ لکھا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جنگ کرنی ہے، کہ کیا کیا جائے، تمہاری تیاری ہے؟ سنو اے مسلمانوں، اپنے صحابہ کا جواب سنو۔ اپنے صحابہ جو ہمارے امام ہیں، انہوں نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں کیسا شاندار جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لِأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ۔ تو جب حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند تھا کہ میں مقداد بن اسود کی جگہ ہوتا، تو اس کے بعد اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے متعلق مشورہ فرمایا، تو فقال لا نقول کما قال قوم موسیٰ۔ سونا مسلمان، آج کا مسلمان ذلیل اور خوار ہے، کس وجہ سے ہے؟ ان باتوں سے انحراف کر گیا ہے، ان باتوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے جو صحابہ نے اپنائی تھی، جس کو صحابہ نے اپنا جو ہے وہ زندگی کا مشن بنایا تھا، جس پر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا تھا، اور اب حضور کی امت کے لیے ایک میسج چھوڑا تھا، ایک پیغام چھوڑا تھا کہ اے حضور کی امت، اگر اس پر عمل کرو گے تو کوئی رکاوٹ، چاہے بڑے کے بڑا پہاڑ بھی آ جائے، وہ تمہارے سامنے ریزہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، خدا پر ایمان ہونا چاہیے۔ اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا مشرکین کے متعلق جو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، حضرت مقداد بن اسود نے وقال نقول کما قال قوم موسیٰ، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اسی قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام دی عرض آکھیا سی اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب آؤ ان سے جنگ کریں، دشمن سے اب جنگ کریں، تو قوم نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ اسی قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اسی قوم موسیٰ نہیں ہیں۔
جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیتا یا رسول اللہ اسی تہاڈے غلام ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، کلمہ آپ کا پڑھا ہے، رب کو خدا مانا ہے، تعداد میں ہم تھوڑے ہیں اور سورسز بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، سواریاں بھی نہیں ہیں، ہر شے تھوڑی ہے، لیکن یا رسول اللہ ایمان افضل ہے، آپ افضل ہیں، خدا افضل ہے، ان کا نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی ایمان ہے، یا رسول اللہ ہمیں آپ حکم دیں گے، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَلَكِنَّ نُقَاتِلُ عَنْ جَمِينِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ، میرے آقا کے غلام نے عرض کی یا رسول اللہ دشمن اگر سجے پاسو حملہ کرے گا اسی سجے پاسو حملہ کریں گے، اگر دشمن کھبے پاسو آئے گا اسی کھبے پاسو آئیں گے، اگر دشمن دائیں طرف سے آئے ہم دائیں طرف سے حملہ کریں گے، دشمن بائیں طرف سے آئے گا ہم بائیں طرف سے لڑیں گے۔ آگے فرمایا وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، یا رسول اللہ دشمن اگر سامنے سے آئے گا ہم سامنے سے وار کریں گے، دشمن اگر پیچھے سے آئے گا ہم پیچھے سے وار کریں گے۔ اچھا کہ سبحان اللہ، کاش کہ ساڑھے اندر بھی ایک غیرت پیدا ہو جاوے، کاش کے سارے اندر بھی محبت مصطفیٰ اجتماعی پیدا ہو جائے، کہو آمین۔ اللہ انہاں صحابہ دے صدقے اللہ سارے اندر بھی ہو جائے جذبہ پیدا فرما دے ہوئے۔ آنی اگلی گال سنو جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ دے جواب حضور نے سنیا، ہاں جی صحابہ نے جس وقت جواب عرض کی تھی نا یا رسول اللہ اسی چاروں پاسوں اگر حملے ہوئے تو اسی اپنا دفاع کریں گے، اسی اسلام کا دفاع کریں گے، اسی تہاڈا دفاع کریں گے۔ یا رسول اللہ جی تو کلمہ جو پڑھ لیا پھر جان تہانوں دے دیتی نا، یہ تو کلمہ جو تہاڈا پڑھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ یعنی قولہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دیکھیا نا اپنے غلامہ دا جواب پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دال مبارک نکل آئے، ہاں جی صحابہ ویکھیا حضور خوش ہو گئے، ہاں جی ایک گل کیتی صرف اے مسلمان تو ذرا فرانس نو جواب تا دے نا یا رسول اللہ کو امت حضرت کہیں نہیں خوش ہوندے، ہاں جی گستاخان دے خلاف قرارداد مسلمانوں کی اسمبلی پیش ہوئی کہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اس قرارداد کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیوں؟ اس دی وجہ کی ہے انہیں ایک فرمان نہیں نہ پڑھے، انہیں فرمان پڑھے ہوندے پھر للکار کے آخرے ہوئے فرانس نہ سر جھکا کے دیئے نہ منہ چھپا کے دیئے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیئے۔ اس نے حیرت کیا کہ ہم 2 دن کم دیئے، ہم تو ان کے ساتھ دیئے جو شمع جلا کے دیئے، ہم ان کے غلام ہیں، ہمارے یہ امام ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے آقا مولا ہمارے آقا ہیں جو سب کچھ جس کے صدقے ہمیں ملا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ صحابہ نے تو یہ جواب دیا، تم یہ جواب دے رہے دشمن کو؟ صحابہ دا کیا یا رسول اللہ چاروں پاسوں حملے ہوئے تو اساں اپنی جانہ قربان کر دیں گے، تو تسا آخر دے ہو کہ قرارداد کی کوئی ویلیو نہیں ہے، صرف چاند ٹکیاں دی خاطر ظالموں۔ اگلی حدیث پاک سنو جی، عن البراء قال استصغرت انا وابن عمر، حضرت براء کہتے ہیں میں تے حضرت عبداللہ بن عمر جس وقت کہ جنگ ہوئی نا اسی تو چھوٹے سا لیکن اساڑا جذبہ جوان سی، سڑو نوجوان و اسلام دی محبت اس نو آخدن، ہاں جی آخدن اسی چھوٹے سا اساں بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ سانو بھی نال لے چلو، ہاں جی نکے نکے جوان چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت براء بن عازب حضرت عمر دے پتر، ہاں جی انہاں بھی آکھیا سانو بھی یا رسول اللہ لے جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا تسی حالی چھوٹے ہو، حالی بعد تسا تھوڑا بڑا کام ہے، تسی واپس چلے جاؤ۔ حضرت براء بن عازب حضرت عبداللہ بن عمر واپس بھیج دیتا گیا، صرف چھوٹے ہون دی وجہ تو، لیکن جذبہ جوان سی، دل محبت مصطفیٰ سی، دل خوف خدا سی، ساڑھے آقا جا رہے ہیں اسی کے لیے پیچھے رہ جائیے، اسی کے لیے پیچھے رہ جائیے، لیکن قربان جاواں صدیق پاک تیری شان تھے، کہہ دو سبحان اللہ، صدیق اکبر واسطے کہہ دو سبحان اللہ۔ عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر اللہم نشہدک عہدک ووعدک
دعا کی یا اللہ تیرا وعدہ ہے، تیرا میرے نال وعدہ ہے، اے اللہ انا شہادک عہدک ووعدک، یا اللہ تو نے میرے نال وعدہ فرمایا ہے ان شئت لم تعبد، اے اللہ اگر تو چاہنا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جاوے، تیری عبادت نہ کی جاوے، پھر یا اللہ میں تیری بارگاہ عرض کرنا اس چھوٹے جے لشکر دی غیب تو مدد فرما لے۔ اے میرے معبود غلاموں، آقا کریم علیہ السلام دی اس دعا دا اثر ہویا، اس دعا دا اثر کی ہویا، اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ دے وچ ایک دفعہ 3000 فرشتیاں نال مسلمانہ دی مدد فرمائی، ایک دفعہ بخمسۃ آلاف من الملائکہ، ایک دفعہ 3000 فرشتیاں نال اللہ نے مسلمانہ دی مدد کی تھی، ایک دفعہ 5000 فرشتے بھیج کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے غلامہ دی مدد فرمائی ہے۔ اے میرے محبوب دے غلاموں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ، یا اللہ اگر تو چاہنا کہ تیری عبادت نہ ہوئے، اگر تو چاہنا کہ عبادت ہوئے تو پھر اس لشکر دی مدد فرما۔ آج بھی مسلمان اگر اللہ کو مدد منگن تو اللہ مدد کرے گا، لیکن شرط ہے حضور دے نقش قدم دے چل کے مدد منگو، پھر اللہ مدد فرمائے گا۔ اے میرے معبود غلاموں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کے آنسو بہا کے رو رو کے دعا پہ کر دیں یا اللہ ساڑی مدد فرما۔ فاخذ ابو بکر بیادہ ہی، پچھوں ابو بکر صدیق آ گئے، آ کے ہاتھ رکھ دیتا، آپ دے کندھے مبارک ہاتھ رکھیا، عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کی تھی یا رسول اللہ، فقال حسبک فخرج وہو یقول یا رسول اللہ انشاءاللہ اللہ ساڑی مدد فرمائے گا۔ ابو بکر صدیق دا یقین سی کہ حضور دعا کرن گے، حضور دے صدقے اللہ ساڑی مدد فرمائے گا۔ پھر حضور خوش ہو گئے، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، حضور فرما دیں، قرآن دی پھر آیت اتری نا، پھر حضور فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وقت ایسا آئے گا کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، کافر منہ چھپا کے بھاگ جائے گا، کافر سارا منہ چھپا کے بھاگ جائے گا۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں دی، 5000 فرشتے بھیج کے، 1000 دے قریب کافر سن، انہاں کو سامان بھی سی، انہاں کو گھوڑے بھی سن، انہاں کو تلوارا بھی سن۔ ابو جہل نو اپنا تکبر بھی سی کہ میرے کو ہر شے موجود ہے۔ ایک چیزاں دی کثرت ہونا کامیابی دا راز نہیں ہے۔ ہاں جی، آج امریکہ آخدا ہے نا آسے میں سپر پاور ہاں، اے سپر پاوری شاوری ساڑھے سامنے کوئی شے نہیں، ساڑھے سامنے سپر پاوری کلمہ شریف ہے۔ ہاں جی، صرف کلمے دے ساڑھا اور یقین جو ختم ہو گیا۔ بہرحال اگلی حدیث پاک سنو جی، اگلی حدیث پاک کی ہے جی، آقا کریم علیہ السلام میں تمہارے سامنے مسلم شریف جو حدیث پاک پیش کر دیں جی، اس نے کی فرمایا جی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رات جس وقت گزری، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ سانو سویرے فتح عطا فرمائے گا۔ دیکھو صحابہ دا یقین دیکھو یار، ہماری حدیث ہے مسلم شریف دی حدیث ہے جی، اے دیکھو جی مسلم شریف عربی دی کتاب، قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مصرع فلان، حضرت صحابی روایت کر دیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا اے میرے صحابہ اتنے فلانا کافر مرے گا سویرے، حالی مرے یا نہیں سی، کہو سبحان اللہ۔ حضور دے علم غیب سنو، حضور نے فرمایا آج فلانا کافر اتنے مرے گا صبح، حالی اس تو بعد اتنے فلانا کافر مرے گا، اتنے فلانا مرے گا، قال وَيَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، بلکہ انج اشارہ نہیں فرمایا بلکہ انج زمین تے بھی ہاتھ رکھیا، فرمایا اتنے فلانا کافر مرے گا۔ انہوں آخدین علم غیب مصطفیٰ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تے ہاتھ رکھ کے فرمایا انج فرمایا اتنے انج مرے گا، اتنے فلانا مرے گا، اتنے فلانا مرے گا، اتنے فلانا مرے گا۔
اور صحابی کی آخدن صحابی آخدن ہا ہونا و ہا ہونا قال فمات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی آخدن جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اسی طرح نہ انچ کافر ادھر ہویا تے نہ ادھر ہویا اسے جگہ تے پھر نار ہو گیا اسے جگہ تے مر گیا جس جگہ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھیا سی اسے جگہ تے کیونکہ صحابہ نے نہیں آکھے یا رسول اللہ تو کہ میں بتا رہی جنگ ہوئی نہیں عقیدہ ہے نا عقیدہ سی نا صحابہ دا جو حضور فرمانے رب دی مرضی نال فرمانے اچھا کہ وہ سبحان اللہ ہاں جی اگلی حدیث پاک سنو لی عن ابی سعد عن حارثہ مضرب عن علی قال تقدم اچھا کافر آکھیا بھائی آؤ بھائی ساڑھے نال جنگ کرو انہوں نے للکاریا بڑے غصے نال تکبر نال انہوں نے بلایا آؤ بھائی ساڑھے نال جنگ کرو انہوں نے سمجھا مسلمان ہیں تھوڑے جائے 313 ہیں اسی ہزاراں کتے 3 گنا زیادہ ہونے حملہ کریں گے تے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے نا ادھر مصطفیٰ دی دعا جو نکل رہی سی آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں نے کافر للکاریا کافر آ گئے جی عن علی قال تقدم یعنی عتبہ تبنا ربیعہ وتابعہ ابنہ واخوہ اچھا عتبہ بھی آ گیا ربیعہ بھی آ گیا اس دا پتر بھی آ گیا اس دا بھائی بھی آ گیا فنادا آگے فرمایا کہ میں جو بارز ہو ہے کوئی شرط جنگ کرن والا کافر آکھ دے پین کہنا نو حضور دے شیرانو گدڑ کتھے تے شیر کتھے اچھا کہو سبحان اللہ اگے جی ہے کوئی ساڑھے نال مقابلہ کرن والا فانتظب لہو شباب من الانصار میرے آقا نے انصاری جوانوں نے حکم دیتا جاؤ بھائی جنگ کر کے آؤ شہید ہو کے آؤ شہادت کا رتبہ لے کے آؤ جس وقت 3 انصاری جوان حضور دے خاندان دے نہیں سن اے جڑے کافر سن نا اے قریش سن اے حضور دے خاندان دے سن اچھا جس وقت اے انصاری جوان سامنے گئے تے فقال من نال تو کہ تسی کون ہو ان انصاریہ کو لوگ کافر پوچھتے ہیں تسی کون ہو فاخبرو ہو نہ دسے آسان انصاریاں تے آخر لگے فقال لا حاجت لنا میں تسی جاؤ تواڈے نال ساڈی کوئی جنگ نہیں تواڈے نال ساڈی کوئی جنگ نہیں انصاریاں نوں چھڈو ساڈے خاندان دے لوگ بھیجو سنو ذرا صحابہ نے کس طرح سلام تے قربانیاں دیتیاں ذرا غور کر اکے تواڈے لا حاجت لنا فیکم تواڈے کولوں ساڈی کوئی حاجت نہیں انما اردنا بنی امنا ساڈے رشتہ دار بھیجو کافر اتنا تکبر ہے سی انہوں نے اتنے سرکش بنے کھلوتے سن اپنے دولت تے مان تے تلواراں تے تیراں تے گھوڑیاں تے سورسز تے ہاں جی اکے ساڈے رشتہ دار بھیجو اچھا جی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا قوم یا حمزہ اٹھو اللہ دا شیر جا تو اگے حضرت امیر حمزہ نے فرمایا اگے فرمایا قوم یا علی اے علی تساں بھی جاؤ اگے فرمایا قوم یا عبیدہ اگے فرمایا اے عبیدہ بن حارث تساں بھی جاؤ 3 قرشی نوجوان 3 قریشی نوجوان سامنے بھی قریش لیکن وہ کافر اے حضور دے شیر مقابلہ بھی دیکھو نا یار ادھر کتنے کافر وہ بھی قریش ادھر بھی 3 حضور دے شیر تے اللہ دے شیر جس وقت گئے سارے سامنے فاقبال حمزہ تو الہ عتبہ حضرت امیر حمزہ نے عتبہ نو ایک وار کی تو عتبہ نو پھر نار کر کے رکھ دیتا انو آخدن جنگ انو آخدن حضور دا شیر انو آخدن اللہ دا شیر اگے فرمایا واقبال تو الہ شہبہ مولا علی شہبہ لے پاسے مڑے شہبہ نو تلوار الوار کی تو شہبہ نو کٹ کے رکھ دیتا شہبہ بھی گیا عتبہ بھی گیا اگے فرمایا کہ وقت طولفہ بین العبیدہ والولید ضربتان حضرت عبیدہ ولید علیہ پاسے گئے چنگی جنگ ہوئی انہاں دی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے لہو لعان ہو گئے جنگ ہو رہی حضرت اگے فرمانے کہ فاخنا کل واحد منہما صاحبہ پھر 2 مولا علی تے حضرت امیر حمزہ ولید علیہ پاسے مڑے آجی حضرت عبیدہ بن حارث کی مدد کی تھی ولید نو کٹ کے رکھ دیتا اور حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہو گئے آجی ثم ملنا علی الولید فقتلناہ ولید نو تلوار حضرت انہاں جید صحابہ ماری انہوں کٹ کے رکھ دیتا پھر نار کر کے رکھ دیتا انہوں آخدن صحابہ دا جذبہ انہوں آخدن اسلام دا جذبہ انہوں آخدن اسلام دی محبت آجی اتھے اسلام واسطے مولویاں دھرنا دیتا انہوں واسطے فراز دے واسطے خلاص دے خلاف لوگ اللہ کر دے سنے مولویاں راہ بند کیتے مولوی راہ اپنے واسطے بند کیتے یاد رکھو حکمران بھی دے عوام بھی جڑے گالا کر دیں نا
بھئی یہ مولوی کی آباد کر دیتے ہیں، مولوی اپنے واسطے آباد کیتے ہیں۔ فرانس حالے بھی ساڑھے نبی دی گستاخی کر رہا کہ اسی آخنے آئے قرارداد اس دی کوئی ویلیو نہیں، کل اسی نبی کو جانا شفاعت واسطے۔ صحابہ تو ایسا نا جڑے میدان چلے گئے انہاں آکے یا رسول اللہ اسا حاضر ہاں، اسا کوئی قوم موسیٰ دا اسانو تسا حکم کرو اسا اپنی گردنہ کٹا دیا، اسا جانا قربان کر دیا گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے وحدہ اللہ عبیدہ، پھر حضرت عبیدہ بن جراح اٹھایا تے اٹھا کے جڑا نا اپنا حضور دی بارگاہ سے لے آئے۔ حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہو گئے سن، لیکن انہوں نے تکبر کدھر گیا؟ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا ساڑھے رشتہ دار آمن، جب رشتہ دار گئے، رشتہ دار کون سن؟ اللہ دے تے اللہ دے رسول دے شیر سن۔ تسے بھی اللہ دے شیر بنو، اللہ دے رسول دے شیر بنو، اللہ دے رسول دے غلام بنو، اللہ دے بندے بنو، تو پھر کسی نے کی جرات ہے کہ ساڑھے نبی دی شان کوئی بکواس کرنا ہے؟ اگلی حدیث پاک سنو جی، حدیث پاک سنو جی، جڑا آخدہ سی نا میں بہت بڑا ہاں، میں نو کون رکھے ہٹا سکتا یا میں نو کون ٹھا سکتا ابو جہل، ذرا اسی گل بھی سننا۔ اچھا جی، حدیث پاک میں مختصر عرض کر دیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر من ينظر ما فعل ابو جہل فانطلق ابن مسعود فوجدته قد ضربه ابن عفراء حتى جرد۔ حضرت انس فرماندے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس ویلے ابو جہل کو گئے، جس سے لے ایک دی عمر 9 سال ہے، ایک دی 11 سال ہے، ایک دا نام معاذ ہے، ایک دا نام معوذ ہے۔ امت دے فرعون نو نکے نکے منڈیاں نے فنار کر دیتا۔ اللہ چاہے تو ابابیل کو بھی ہاتھی مرا سکے۔ جیڑا مکہ تو چلے اسی ہیں، اسی تو بڑی وڈی شے ہاں، جیڑا آج آخر نا میں تو چودھری صاحب ہاں، میں تو فلانا صاحب ہاں، شابیاں نکل جانیاں۔ آج جی اختیار کر، شابیاں چوڑے ہونا ساڑھے نبی دی سنت نہیں ہے۔ ساڑھے نبی دی سنت ہے کہ آج جی نہ زمین تے چلنا، اے دولت آج ہیں تے کل کوئی ٹر جان گیا۔ اے فرعون بھی آخدہ سی میرے کول بڑی دولت ہے۔ ہاں جی مختصر عرض کرا جی، فاخذ بلحیتہ فقال جا انت ابا جہل۔ اے ذرا غور نال سن، جس وقت وہ نکے نکے منڈیاں ماریا نو ابو جہل نو جا کے حملہ کیتا، ہاں جی تے ابو جہل امت دا فرعون ہے۔ اگے جی تسا کی کر دے ہو دو بچیاں نو؟ ہاں جی بھئی تسا کی کر دے ہو؟ آخر جی اس واسطے اسی پوچھنے ہاں کہ میں اسی سنے اسی وہ ساڑھے نبی نو گالاں کردہ، انہاں بچیاں دے دلاں چ اے نبی دی محبت سی تے ساڑھے بڑیاں دے دلاں چ اے نبی دی محبت کوئی نہیں۔ انہاں پارٹیاں دی محبت بڑھ گئی دلاں دے وچ، انہاں پارٹیاں نہیں چھڑانا۔ یاد رکھ لو، آج بدر دے قصہ سنن والے یاد رکھو، انہاں پارٹیاں نہیں نے بسکانا، بسکانا نے تے عملہ دے لال نے بسکانا نے۔ بخشش ہونی تو حضور دے صدقے ہونی، انہاں پارٹیاں دے صدقے نہیں ہونی۔ آنی انہاں صاحب انہاں نکے نکے دوست بچے نے آکھیا کہ سارے نبی نو گالا کردہ سی، آکھیا حضرت عبدالرحمن فرماندے میں اشارہ کیتا، او ویکھو اپنے لشکر جو سارے نال اونچا، قد بھی چنگا، جسم بھی چنگا، طاقت بھی چنگی، لیکن ویکھو قدرت دی شان، نکے نکے بچے گئے تلوار نال وار کیتے زخمی کر کے تھلے سٹ دیتا۔ کدھر گئی فرعونیت؟ کدھر گیا اللہ بولے جا؟ ہاں شیخ رشید تو آخدہ ہم یہ کر دیں گے، لبیک یا رسول اللہ پر پابندی لگا دیں گے۔ میں آکھا نا نا، لبیک یا رسول اللہ او نعرہ ہے جیڑا صدیق نے لایا سی تے قیامت تک لگتا رہے گا۔ اس واسطے غور کر تو بھی، جس وقت ابو جہل مر گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود جا کے سینے دے چڑھ بیٹھے۔ ایک گل میں تو ذرا غور نہ لگے سننی، سینے دے چڑھ بیٹھے، فاخذ بلحیتہ، او کافر سی وقت دا فرعون سی، میرے والے پاس توجہ کرو بچے نے چھڑو دی، ہاں جی او کافر سی وقت دا فرعون سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے او دی داڑھی جو پھڑیا سی، داڑھی اس کافر نے بھی رکھی ہوئی سی، سنت سمجھ کے نہیں، جنا سمجھ کے۔ جیڑے کافر داڑھی پہلے لوگ رکھ دے سن نا، اپنے آپ مرد شو کر دے سن، بھئی اسی جنے ہیں بھائی، منہ تو ساڑھے داڑھی ہے، وہ جنے شو کر دے سن، سنت اپنے آپ شو نہیں کر دے سن۔ اے فاخذ بلحیتہ، جیڑا عربی جانتا ہے انہوں پتہ ہے بلحیتہ معنی کی ہے داڑھی ہے۔ فاخذ بلحیتہ، این داڑھی جناب کی ہلایا، آکیا ہے فرعون تو تکبر کردہ سی نا کہ میں انج کر دیاں گا، میں یہ کر دیاں گا، میں وہ کر دیاں گا، ہن دس اگو اس دا تکبر پھر بھی سنو، مرنا نہ ہویا پیا سی، لیکن آخدہ کیے فقال انت ابا جہل حل قال وحل فوق رجل قتلہ قومہ، آخدہ کیے
کہ تواڈی قوم دے کسے وڈے بندے مینوں قتل کیتا ہوندا نا پھر صحیح سی. تکبر نہیں گیا آخر تک, تکبر نہیں گیا سی آخر تک. یہ تکبر ہے یا سی بھڑی شاید دولت دا کہ انسان اندر بڑھ جاوے پھر نکلتا ہی نہیں. نکلنے کے بچے آ کے میں زخمی کیتا ہیں تے اگر کوئی تھوڑی قوم دا وڈیرا آدمی آنا نا وہ میں قتل کردہ تو پھر میں مان جانا. ہاں جی اگے کی فرمایا, فرمایا کہ او کالا قتل تو منہ ہو, یا کوئی تواڈے جو وڈیرا بندہ آندا وہ نکلنے کے بچے آئے سن مینوں ڈھا گئے. ہاں جی تے پھر ایک حدیث دے ابو داؤد شریف دے ابو داؤد شریف بخاری شریف ہے ابو داؤد شریف حدیث دے وچ اے وے کہ غالباً مسلم شریف دے حدیث ہے تے انہیں آکھیا میرا جڑا نا سر کٹی سر, جدو میرا سر کٹی نا عبداللہ بن مسعود نے آکھیا جدو میرا سر کٹنا نا گردن کٹنا تھلوں تھلوں کٹنا تھلوں رکھ کے, کیوں کہ پتہ چلے کہ جس وقت سارے سر کٹے پے ہون گے نا میرا سر اچھا ہو گیا. تکبر نہیں گیا, دولت تکبر نہیں گیا. بھائی مرن تو بعد بھی میرا سر اچھا لگے, اچھا شملہ میرا نظر آوے کہ میں امت دا فرعون ساں, لیکن نا مسلمان تو عاجزی کر. لاکھ دولت تینوں اگر اللہ نے دیتی تو شکر کر, اگر تینوں اللہ عزت دیتی تو شکر کر, اللہ تینوں اسلام دیتے تو شکر کر, پھر نبی دی ذات تے قربان ہو جا. آخر کار وہ مر گیا, لیکن داڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھڑی. وہ کافر ہو کے داڑھی رکھی بیٹھا سی, تو مسلمان ہو کے داڑھی نالیاں چرولنا ہے. ہاں جی نالیاں جھاسی خود کٹا کے خود رگڑا کے گٹر چرول دینے ہو. مجرم دا سی خود ہوئے سنت دے, تارک دا سنت دے خود ہوئے. کل نبی پاک کے سامنے انج منہ لے کے جاؤں گے, کم از کم داڑھی رکھ لو, پتہ نہیں کدوں مر جانا. قبر فرشتے آمن پتہ تو چلے حضور دا غلام سی, پتہ تو چلے نا حضور دا امتی ہے. یا داڑھی چھلا کے تازی آلو وار آنی قبر بندہ جا وڑے, پتہ نہیں موت بندہ ادھروں مناوے ادھروں موت آ جاوے, پھر داڑھی کتوں لواں گے. اس بات داڑھی سنت رسول ہے, رکھو. اس کافر نے رکھی ہوئی سی. آخر کار کی ہویا, سہر اللہ تعالیٰ فتح مسلمانوں نے دیتی. 313 سن صرف 10 شہید ہوئے یا 11 شہید ہوئے. ہاں جی تے سارے کافر نس گئے, 70 مر گئے, 70 پھڑے گئے. کدھر گیا وہ دولت, کدھر گئی طاقت, کدھر گئی قوت. مطلب ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی عزت واسطے چل پو تو اللہ خود مدد فرمانا ہے, اللہ خود مدد کرتا ہے. ہاں جی آخر کار حضور نے سارے کافروں نے چوک کے ٹویا کھٹیا, کھڈا وہ دے چھڑ دیتے. بخاری دی حدیث سے حضور نے فرمایا تو با شہبہ فلاں 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 تھانوں میں آخدا سی نا اللہ دے رستے تے آ جاؤ, تسی نہیں آندے سی. حضرت عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اے کوئی سن دے پین, اے کوئی سن رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ سن رہے ہیں, اے سن رہے ہیں, تو اے جواب بھی دے رہے ہیں, لیکن تواڈے اندر جواب دی شکت نہیں ہے, سنن دی شکت نہیں ہے. اگر کافر مردہ سن سکتا ہے ہاں جی تو پھر مومن بندہ قبر تے جا کے قرآن شریف پڑھے تو پھر وہ کس طرح نہیں سنے گا. عقیدے دی گل اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ نو فتح دیتی, اللہ تعالیٰ نے میرے صدیق نو فتح دیتی, میرے عمر نو فتح دیتی, میرے عثمان و علی نو فتح دیتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے غلاموں نو فتح دیتی. اے مسلمان آج بھی تو اگر حضور دے نقش قدم تے چل تو فتح تیری کامیابی تیرے قدم چومے گی, فتح تیری قدم چومے گی. اسی اللہ کے دعا کرنے ہیں یا اللہ اس فرانس جڑے گستاخی کی تھی یا اللہ انہوں نے ذلیل اور خار فرما, یا اللہ انہوں نے ذلیل اور برباد فرما, انہوں نے حمیتی انہوں ذلیل اور برباد کر. یا اللہ جڑے تیری حضور کی عزت واسطے شہید ہو گئے مسلمان حضور دے غلام انہوں نے درجے بلند فرما. اور اسانو انہاں شہدائے بدر دے صدقے اسانو بھی حضور دی عزت تے جانا قربان کرن دی توفیق عطا فرما.